الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الخیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس مبارک محفل میں آپ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس پر سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ میں اس عظیم موقع کی مناسبت سے دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر سو جہالت کی تاریکی تھی، تاریک گٹھائیں تھی، ظلم تھا، بربریت تھی، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، بد امنی تھی اور پوری دنیا میں اضطراب کی ایک کیفیت تھی، ایسے موقع پر نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس پوری کائنات کی اصلاح کے لیے پہلے ہی سے آپ فکر مند تھے۔ حلف الفضول کا قیام عمل میں لایا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت بھی فرماتے تھے، فکر مند بھی رہتے تھے، یہاں تک کہ جبل نور جو در حقیقت جبل حرا ہے، اس جبل حرا کے بالکل آخری چوٹی پر ایک غار ہے، جس غار کا دروازہ کعبہ مشرفہ کی طرف کھلتا تھا، وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دنیا سے بیگانہ ہو گئے تھے، متنفر تھے اور ہر وقت ایک گٹھن کسی کیفیت تھی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، ہر سو ظلم کا راج ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، مظلوم کی داد رسی کے لیے دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا، اس معاشرے کی اصلاح کا کیا حال ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کو پہنچی تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، نبوت ڈکلیئر کی گئی، رسالت ڈکلیئر کی گئی تھی۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی اور رسول تھے جب آدم ابھی تک مٹی میں تھے، یہ بھی روایت میں آیا ہے، لیکن نبوت اور رسالت آپ کی اس وقت ڈکلیئر کی گئی اور اعلان کیا گیا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت کے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں یہ تحریر آویزہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ جنت کے ریشمی کپڑے میں یہ کندہ تھا اور یہ تحریر تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ورنہ پھر کیا چیز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اقرا تو کوئی چیز سامنے رکھی جائے پھر اس کے بعد کہا جائے کہ پڑھو،
پھر بات بنتی ہے، ورنہ یہ تو کوئی تک نہیں بنتا اور اس میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی کہ آپ کسی سے جا کر کہیں کہ پڑھو. بھائی کیا پڑھے؟ کوئی چیز سامنے رکھی تو جائے. تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق جنت کے ریشمی کپڑے میں یہ آیات تحریر تھی اور آپ کے سامنے لایا گیا. میں وحی کی اس تفصیل میں نہیں جاتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب جس کا درجہ کتاب اللہ اور قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہونے کا شرف صحیح بخاری شریف کو حاصل ہے، اس کی کتاب کی ابتدا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی کیفیت کیا تھی، کس طرح وحی کا آغاز ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی. اس سے انہوں نے باب باندھا اور اپنی گفتگو کا اور کتاب کا آغاز فرمایا. تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے چین تھے، پریشان تھے، مضطرب تھے اور گھٹن کی کیفیت تھی اور معاشرے کے حال سے دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ایسے موقع پر جو سکیم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجی، جو سکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جو نسخے کیمیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ ہے اقرا. ہے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ اپنی ذات کو بھی پڑھو، کائنات کو بھی پڑھو، قرآن کریم کی آیات کو بھی پڑھو، مخلوقات کو پڑھو، کائنات کے ایک ایک ورق کو پڑھو، ایک ایک حصے کو پڑھو، پوری کائنات کو پڑھو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اس رب کے نام سے کیا کمال کی بات ارشاد فرمائی گئی، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے. ہم تو رب صرف پالنہار کہہ دیتے ہیں، پالنے والا ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن رب کے معنی میں بڑا وسیع مفہوم پنہا ہے، بہت معنی کی ایک کائنات پوشیدہ ہے کہ ہر مخلوق کو، لاکھوں کروڑوں مخلوق کو بالکل ابتدائے آفرینش سے انتہا تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ تربیت کے تمام مدارج طے کرتے ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو لیکوئڈ کھانا بھی اس کے منہ سے اگر جائے تو یہ بھی ممکن بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پائپ لائن تیار کر کے اس کو کھانے کا بندوبست فرمایا. پیدائش کے بعد ماں کی دودھ کا انتظام فرمایا اور اس طریقے سے مختلف مراحل اور مدارج طے کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح ایک چیز کو پرورش کی جاتی ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. یہ عام پالنہار اور پالنے والا جو انسانوں کے لیے جس لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے، رب کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے، اس کے اندر بڑا وسیع مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیے جو کون ہے، بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جو رب ہے، اللہ ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے. دیکھیے یہاں پر تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے صرف اس نام کا انتخاب کیا جو خالق کا مفہوم رکھتا ہے، اور تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جس لفظ میں جس صفت میں موجود ہے اس صفت کا انتخاب فرمایا، اور اس کے ذریعے واضح فرمایا کہ علم اور پڑھنے اور تعلیم کے ساتھ مخلوقات اور پیدا کرنے والے کی صفات کا ذکر کر کے یہ اشارہ کیا گیا کہ پوری کائنات کو پڑھنا چاہیے. تمام سائنسز اور تمام علوم اور فنون کی حقانیت اور ضرورت اور افادیت کا اعلان کرتے ہوئے اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی. آج اسلام کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اور ترقی کی راہ میں گویا اسلام رکاوٹ ہے اور اسلام گویا تعلیم کے خلاف ہے اور دنیا آگے جا رہی ہے، یہ گھڑی کی سوئی کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اسلام نعوذ باللہ من ذالک ایسا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تعلیم کے دشمن ہے، ترقی کے دشمن ہے اور آگے بڑھنے کے دشمن ہے. لیکن وحی کی پہلی آیات پر ذرا غور فرمائیے، آپ دیکھیں گے